الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سمپل کریں وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ دیر کے لیے بیان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا اختتام ہوگا۔ آپ سب غور و خوض کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے۔ And you know this is the secret to confidence. What you are doing it with perfection. I came to know that people from university are here. Leeds University کے اسٹوڈنٹس ہیں، ساتھ اور بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ آپ جب بھی کوئی کام کریں کانفیڈنس کے ساتھ کریں، قوت ارادی، حوصلہ، یہ بڑا ضروری ہے۔ تین چیزیں ہیں اس کو دنیا میں ترقی کی جو چابی سمجھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 از انگلش لینگویج۔ آپ جو کچھ بھی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ ملازم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، یو مسٹ نو انگلش لینگویج if you want to climb up the success ladder۔ انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نئی تحقیق، نئی ترقی اور دنیا کے 67 ملکوں کی زبان وہ انگریزی ہے۔ محبت نہیں ہے، مجبوری ہے۔ جس طرح آپ میں سے کئی لوگ مزدوری کرتے ہوں گے، محبت تو نہیں نہ کرتے مزدوری سے، اتنا اٹھا کے اوپر جانا، یہ کرنا وہ کرنا، مجبوری ہے۔ مجبوری میں بندہ بڑا کچھ کر لیتا ہے۔ So to learn English language is something which is compulsory۔ اور دوسری چیز کمپیوٹرز ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کمپیوٹر سے اس کو نتھی کریں، ورنہ آپ اگلے زمانے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور تیسری چیز کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی آپ میں ہونی چاہیے۔ آج ہم کسی انجینئر کو بلاتے ہیں، انجینئر تو بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کو انٹرویو دینا نہیں آتا، اس کے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، بولا نہیں جا رہا ہوتا اس سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی جاتی اس سے۔ وائی ہی لیک کانفیڈنس۔ اس کو ساری کتابیں سکھا دی ہیں، اس کو حوصلہ ہی نہیں دیا۔ اور کانفیڈنس، خود اعتمادی کے لیے یہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ نمبر 1، when you make promise with your own self, try to keep it at any cost۔ جب آپ اپنے آپ سے کوئی وعدہ کریں اس کو نبھائیں۔ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ کس سے کیا؟ اپنے آپ سے۔ کہاں کیا؟ تنہائی میں۔ نبھائیں اس کو۔ جب آپ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں نا، آپ کی شخصیت بکھر جاتی ہے۔ میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا، آج سے میں روزانہ 1200 درود پاک پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے، آج سے میں قضا نہیں کروں گا۔ 12 دن تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھوں گا۔ Now these are the promises which you are making with your own self۔ یہ آپ وہ وعدے ہیں جو اپنے آپ سے کر رہے ہیں، نہ نبھائیں اس کو۔ دیکھنا کیسی آپ کی شخصیت کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ یہ جو لوگ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نیتیں کرا رہے ہیں، وہ نیت کر ہی نہیں رہا، یہی وجہ ہے۔ اس نے بڑی نیتیں کر لی ہیں اور بڑی توڑ دی ہیں، اب حوصلہ ہی نہیں پیدا ہو رہا اس کا۔ مان لے میری بات، 4-5 اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے نبھا لے، صرف 4-5۔ دیکھنا ذرا، جسم کے اندر 37 کھرب خلیے ہوتے ہیں انسان کے، 37 ٹریلین سیلز۔ ایک ایک خلیے کے اندر جو ہے نا، وہ خود اعتمادی کا طوفان آ جائے گا، کوئی آپ کو بیٹ نہیں کر سکے گا۔ Nobody will be in a position to beat you. You will just roll over them۔ Number 2 for confidence in capsule form۔
very easy. And this is do what you regularly do in loneliness and when you are in between several people. आप जो भी काम करते हैं जब भी करें बेहतरीन अंदाज से करें. आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, कारोबारी आदमी हैं, कारोबार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अकेले में हो या सबके सामने हो, बेहतरीन तरीके से करना है. यह नहीं कि कोई देख रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया और अकेले में रूखापन आ गया. नहीं, मैसेज भी ये करें ना, मैसेज भी अच्छे तरीके से करें, गौर से, लफ्ज बना के. बात करनी है किसी से, अच्छे तरीके से करें, याद करें किसी से बात की थी. एक काम एक वक्त में क्यों नहीं करते? मोबाइल देख रहे तो मोबाइल ही देखें, बात ना करें. अभी अगले को फील होता है. और बात कर रहे हैं तो बात करें, मोबाइल अंदर रखें. डू वन टास्क इन वन टाइम. दिस विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी. लाइक आई एम डिलीवरिंग ए बयान. नाउ आई एम डूइंग वन टास्क एट वन टाइम, दैट इज आई एम स्पीकिंग. मैं बयान कर रहा हूं ना, तो एक वक्त में एक काम कर रहा हूं, तो मेरी 100% तवज्जो एक काम पर है और 100% नतीजा भी मिलेगा. अगर मैं अखबार भी पकड़ लूं, मोबाइल भी पकड़ लूं, कुछ खा भी रहा हूं, अब कितने काम हो गए? 4. हर काम पे कितनी तवज्जो होगी? 25%. रिजल्ट कितना मिलेगा? 25%. न खाना सही अंदर जा रहा है, न मोबाइल पे सही बात हो रही है, न बयान सही हो रहा है. आपकी कदर कम हो जाती है इस तरह. याद रखना, अगली दफा बंदा आपको पसंद नहीं कर रहा होता, कहता यार ये तो मोबाइल ही खोल के रखता है, मैं भी जाऊंगा मोबाइल ही होगा, कारोबार मोबाइल ही होगा. लीव इट. मोबाइल यूज करना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा निकाल दे अपनी जिंदगी से, कारोबार हो रहा है उसके ऊपर, मालूमात है उसके ऊपर, लेकिन जब मोबाइल यूज करें, मोबाइल अच्छी तरह यूज करें. बात करें, बात अच्छी तरह करें. नमाज पढ़ें, नमाज अच्छी तरह पढ़ें. तो पहली चीज क्या थी? अपने से किया हुआ वादा निभाना है. दूसरी चीज क्या थी? जो भी काम करना है अकेले में या सबके दरमियान में बेहतरीन अंदाज से करना है. और तीसरी चीज क्या? किसी को मेरी जात पसंद है या नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी. मेरे कपड़े कैसे हैं, इसको अच्छे नहीं लग रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी, उसकी मर्जी है. अगर उस बंदे को मैं अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? किसको अच्छा लगने की कोशिश करूं? ये मेरा दोस्त है, ये मुझसे बड़ा प्यार करता है, इसके नजदीक में बड़ा अच्छा आदमी हूं. ये मेरा दुश्मन है, उसके नजदीक में बड़ा बुरा आदमी हूं. ये मुझे जानता है, समझता है, ठीक है. आप बंदे को कभी राजी नहीं कर सकते. अंदर से अपने आप को ठीक रखें. अगर आपने अपने मुताबिक सही कपड़े पहने हुए तो जो मर्जी कह रहा है कहने दें उसको. लोग क्या कहेंगे? दिस इज द बिगेस्ट मैनेस. कोरोना से बड़ी बीमारी है ये. कोरोना तो खत्म हो गया ना, ये नहीं खत्म हो रही. लोग क्या कहेंगे, हर वक्त मैं ये सोचता जा रहा हूं. मेरे में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता अगर मैं ये सोचूंगा. लोग कहते रहेंगे. मैंने अल्लाह को राजी रखने की कोशिश करनी है. लोगों को राजी रखना वो कोशिश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती. अल्लाह को राजी रखना ये वो कोशिश है जिसका हुक्म है. अगर कोई आपसे आकर कहता है मुझे तो तुम में कोई अच्छाई नजर नहीं आती, तो क्या कहेंगे आप उसको? अगर कोई आकर कहता है मुझे तुम में कोई अच्छाई नजर नहीं आती, क्या कहेंगे? कहना वाकई नाबीना इंसानों के लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है. हैरत की बात है, इतना बड़ा बंदा हूं मैं, तुम मुझ में अच्छाई कोई नजर नहीं आ रही. मक्खी पूरे जिस्म को छोड़ती है, गंद जहां लगा होता है वहीं बैठती है आगे. सिर्फ मक्खी तो ना बनो. तो ट्राई टू बी अटेंटिव एंड अलर्ट. पता नहीं आप में से कई लोगों को कितने अरसे बाद आज कोई कुरान और हदीस की बात सुनने को मिल रही होगी. कहां लोग तवज्जो करते हैं आजकल. सारी चीजों पे तवज्जो होती है, इन बातों पे तवज्जो नहीं होती. सारा दिन कारोबार, जॉब, पढ़ाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, वी आर टोटली एब्जॉर्ब्ड. सो इफ यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग अबाउट कुरान एंड सुन्ना, जारी बात है मिलाद का दिन है, कुछ ना कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो होगी, और जो बात होगी उसको गौर से एब्जॉर्ब करें. कितनी बड़ी हस्ती है वो, कितना शानदार एक आपका कैडर है,
ہم نے میلاد کے 12 دن کرنا کیا ہے؟ ہم نے میلاد کے 12 دن کرنا کیا ہے؟ اس کو غور سے ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے. آج ہمارا تعلق جس بھی پروفیشن سے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان 12 دنوں کے اندر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ کم از کم 1200 بار درود پڑھنا ہے. ڈیلی 1200 times. And we will count that. We will count that. Remember, there are 3 things. First of all, you make a goal. Then you draw a plan to achieve that goal. And then you put all the hard working. سب سے پہلے آپ ایک مقصد بناتے ہیں، پھر ایک پلان بناتے ہیں اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے، پھر ساری محنت اس مقصد پہ لگا دیتے ہیں. پلان بن گیا، 1200 دفعہ درود پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 2 دفعہ پڑھ لیں، شام کو 5 بجے پڑھ لیں، بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے، آتے جاتے بھی پڑھنا ہے، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، سفر پہ. لیکن کچھ درود پاک ایسا ہے جو کہ بیٹھ کے ادب اور آداب کے ساتھ، ایٹیکیٹس کے ساتھ، آنکھیں جھکا کے، سبز گنبد کا تصور باندھ کے اب پڑھنا ہے اور سوچنا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو تھنک کہ میرا پڑھا ہوا ہر درود مجھے قیامت کے دن حضور کے اور قریب کر رہا ہوگا. قیامت کے دن سب سے زیادہ سکھی اور اطمینان میں وہ ہوگا جو حضور کے جتنا قریب ہوگا. آج آپ کتنا زیادہ کریز رکھتے ہیں کہ فلاں بڑا مشہور آدمی مجھے جانتا ہو. یہ مارکیٹ میں کوئی آ جائے، کوئی بڑا کھلاڑی ہو یا کوئی اور ایسا مشہور آدمی ہو، سیلفی لیں گے اور پوری دنیا میں سرکولیٹ کریں گے، اور جناب یہ بندہ آیا اور میں نے اس کے ساتھ سیلفی لی. اور سوچئے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے حضور مصافحہ کریں گے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور جسے حضور پہچانیں گے. آج آپ نے جس کی تصویروں سے اپنی پوری سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے، آج آپ جس کو دن رات یاد کر رہے ہیں، آپ کے ہاسٹل کا دروازہ میں کھولوں، دروازے کے پیچھے بھی اسی کی تصویر ہے. آپ کی گفتگو کو سنوں، آپ کی گفتگو میں اسی کے قصیدے ہیں. آپ کے ٹیلی فون کی ٹیپ نکال لوں، ہر ایک سے آپ اسی کی بات کر رہے ہیں. کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. آپ واری واری جا رہے ہیں، یک طرفہ محبت، ایک طرف فلو ہے. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت. اور آؤ سنو، فرمایا میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچان پہچان کر ان کو آب کوثر پلاتا ہوں گا. کون ہوگا وہ خوش نصیب؟ اور جو وہ ٹھنڈا میٹھا پانی پی لے گا، سورج سوا نیزے پر ہے، تانبے کی ہو کے زمین دہک رہی ہے، اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہو، اور اس وقت میں پہچانا جا رہا ہے اور آب کوثر پلایا جا رہا ہے. کسے پہچانیں گے میرے آقا؟ وہ جو زمین پر دنیا میں ان پہ زیادہ درود پڑتا ہوگا. It's very easy, not so difficult. You are reciting many things. You are learning by heart many subjects. You are doing your medical science, you are doing your engineering, you are doing your CS, you are doing your chartered accountancy and each and everything. Now I am giving you a syllabus. 1200 times درود پاک. سارے دوست بنائیں یار، اتنے دوست بنائیں، فرینڈ سرکلز. Making and retaining of friends are 2 different things. آپ کو پتا ہے کہ انسان کی دماغ صحیح رہے، نفسیاتی صحت کے لیے کم از کم کتنے دوست ہونے چاہیے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق کم از کم 5، جن سے وہ دل کا حال تو کہہ سکے، بات تو کر سکے. کم از کم 5. آکسفورڈ کی ریسرچ ہے، بالکل لیٹسٹ ہے. کیونکہ جب سے یہ آیا نا موبائل فون 1994 کے اندر، ایک بندے کے کم از کم 10 سے 11 دوست ہوتے تھے. جب میں تحقیق کی بات کرتا ہوں نا تو میں امریکہ، انگلینڈ، سویڈن، فرانس کی بات کروں گا. پاکستان میں تحقیقات نہیں ہوتی، نہیں ہوں گی نا، وہیں پہ ہو رہی نا ساری تحقیق. تبھی تو انگریزی سیکھو تاکہ وہ تحقیق پڑھ تو سکو. وہ یہاں آئیں گے آپ پہ تحقیق کرنے کے لیے، آپ کو تو سائن لکھ کے بھیجتے بس، وہ یہ مہنگا کر دو، یہ نیچے کر دو، تباہ کر دو. قلم آپ کے پاس ہوتا تھا، اب نہیں ہے. کون سا قلم بھلا؟ یاد ہے جو اقبال کی ساری شاعری کو نچوڑا تو وہ قلم تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو، وہ قلم تمہارے پاس تھا. اس وقت پوری دنیا میں تمہارے فیصلے تھے، قلم تمہارے پاس تھا، تم لکھتے تھے، تم سائن کرتے تھے. اب تمہارے پاس قلم نہیں ہے.
اب دہائیاں ہیں بس. لوہو قلم تیرے ہیں, کیا شان ہے, کیا بات ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, وی نیڈ ٹو پونڈر آن دیٹ. میں آپ سے کہہ رہا تھا, دوستی کی بات کر رہا تھا, تو دوست 12 دوست ہوا کرتے تھے. جب سے موبائل فون آیا تو یہ دوستوں کی تعداد 2 سے 3 رہ گئی. اور آکسفورڈ کی ریسرچ میں مزید ایکسٹینشن کی جائے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1994 میں بندہ دوسرے کو حال بتانا اچھا سمجھتا تھا, اعتبار کرتا تھا کہ میرے دل کا حال ہے, راز ہے, میں اس کو بتا دوں. اب انسان بہت شائع ہوتا. وی نیڈ ایٹ لیسٹ 5 فرینڈس ٹو مینٹین اور گڈ مینٹل ہیلتھ. اور میکنگ آف فرینڈز اینڈ ریٹیننگ آف فرینڈ, یہ بھی ایک سائنس ہے. دوست بنانا اور دوستی برقرار رکھنا. عورتیں اس میں زیادہ تیز ہیں, مرد اتنا تیز نہیں ہے. مرد کی عمر بڑھتی جاتی ہے, دوست اس کے چھوٹتے جاتے ہیں. عورت اس میں زیادہ سکلفل ہوتی ہے. بہرحال دوست کے بارے میں یاد رکھنا, دوست وہ ہو جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لائے. دوست سائے اور آئینے کی طرح ہوتا ہے. سایہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے, آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دوست ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ مجھے مشکل میں دیکھے تو کہیں میں تیرا دوست ہوں, اور اگر مجھے وہ جیتتا ہوا دیکھے, ٹرافی لیتا ہوا, تو کہے یہ میرا دوست ہے. دوستی کی سائنس بہت کمپلیکیٹڈ ہے, تو بہرحال درود پڑھنے کی عادت بنانی ہے آپ نے. یو نیڈ ٹو ریسائٹ درود ڈیلی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جتنا آپ پڑھیں گے, جتنا آپ ان کے بارے میں جانیں گے, اتنی آپ کی محبت ان کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. ہی از دا اونلی ون. یہ پراپرٹی اور کسی کے پاس نہیں ہے. جتنا پڑھتے جائیں آپ, غیر مسلم ہو, مسلمان ہو. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ غیر مسلم کوئی ہے, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دینا ہے. واٹ انٹروڈکشن یو ول گیو ٹو اے نان مسلم؟ ٹیل می. غیر مسلم ہے, اس کو کیا تعارف دیں گے؟ اس کو تعارف دینا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان ہستی ہیں, از ون اینڈ اونلی. وہ معجزات سے تو قائل نہیں ہوگا, وہ تو کہ مسٹیکل چیزیں ہیں. ویسے بھی باربرا نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہی از دا سیویئر آف ہیومینٹی. انہوں نے انسانیت کو ڈوبنے سے بچا لیا. ہز لائف از ناٹ اونلی دا میٹافزیکل پراپرٹیز بٹ ہی واز ایکچولی دا سیویئر آف ہیومینٹی. ان کی ذات میں صرف معجزات نہیں ہے, بلکہ انہوں نے انسانیت کو ڈوبنے سے, انسانیت کو تباہ ہونے سے بچا لیا. جب یہ گستاخی ہوتی ہے نا کہیں پر بھی, یاد رکھو قرآن پاک کو جلایا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنے, دنیا میں حضور کی ذات کو جاننے کے بارے میں زیادہ تڑپ بھر جاتی ہے. انہوں نے دنیا کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے ایسی کسی پاگل کی بات پہ تو نہیں ہم مان لیں گے. سوچے تو دیکھے تو کون ہے یہ جن کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ایک قدم بڑھ کر آتے ہیں, کمال ہو جاتا ہے. دنیا میں اسلام لانے کی شرح بڑھ جاتی ہے. حسن اخلاق کا کمال وہ حضور کی ذات ہے. ہر اچھی صفت کا کمال حضور کی ذات ہے. اخلاق کا سفر جہاں سے بھی شروع ہوا تھا, اس کا نقطہ انتہا وہ حضور کی ذات ہے. 63 سال کی زندگی ہے, صرف بظاہر دیکھا جائے یہ کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے 63 سال کی, لیکن دنیا کے ہر انسان, ہر دور کے ہر بندے کے لیے آپ اسوہ کامل قرار پائے. ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے مجھے بتاؤ. واٹ از دا میننگ آف فائنلٹی آف پروفیٹ ہوڈ؟ حضور پر نبوت ختم کر دی گئی. نبوت ختم ہوئی, زمانہ تو ختم نہیں نہ ہوا, دور تو انہی کا ہی ہے. ہر مسئلے کا حل آپ کی ذات میں ہے. تم چیٹ جی پی ٹی چھوڑ کے مریخ کے اوپر جا کے لینڈ کر کے کالونیز بنا کے رہنا شروع کر دو, ہر چیز کا حل حضور کی ذات میں. پڑھو تو صحیح, اتنا پڑھتے ہو, اپنے نبی کی ذات کو ہی نہیں پڑھتے. یقین کرو پڑھتے ہی چلے جاؤ گے, اچانک دل نرم پڑے گا, تھوڑی دیر بعد آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں گی, حیران ہو جاؤ گے. واقعی رحمت للعالمین کہا گیا آپ کو. ایک سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, تھوڑا بھاری بھرکم تھا, کھاتا بھی زیادہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, آپ مہمانوں کو صحابہ کرام کے گھر میں یا مسجد میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. وہ سردار کہتا نہیں جی میں نے تو آپ کے گھر میں رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیا.
اب وہ زیادہ کھایا اس نے, سارے گھر کا ہی دودھ پی گیا. رات کو پیٹ اس کا تھوڑا بھاری ہوا اور بستر گندا ہو گیا. اب بڑی عمر کا شخص تھا, پریشان ہو گیا, دروازے کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا, بھاگ گیا. بھاگ کے جا کے جب کنویں کے پاس جا کے طہارت وغیرہ کی تو اس کو یاد آیا اس کا کوئی زیور ہے وہ ادھر ہی رہ گیا بستر کے اوپر. اب واپس کیسے جائے, کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک زمانے کا رنگ بتا رہا ہوں. ہم تو ڈھونڈ کر اس بندے کی برائی کو سب کے سامنے بیان کرتے ہیں نا. کامیابیوں کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں, ناکامیوں کا اعلان مائک پر کر رہے ہوتے ہیں. آپ سچ بولتے ہیں یا سچ مارتے ہیں؟ مقصد کیا؟ دروازہ کھٹکھٹانا کہ دروازہ توڑنا؟ وہ جی اصلاح کر رہا ہوں, انداز تو دیکھیں اپنا. اثر الفاظ کا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھنا رویے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. او جی ہمارا دل بڑا صاف ہے, ہم تو ہر بات منہ پہ کہنے کے عادی ہیں. ہاں منہ پہ کہو, چاہے تمہاری صفائی اگلے کے دل کو ویران اور کھنڈر بنا دے. پتہ نہیں, بعض جملوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا پڑتا ہے. ہر بات کہنے والی تھوڑی ہوتی ہے. آپ کی بھی غلطی ہے, آپ جس کے سامنے دیکھتے اپنا آپ ہی ہلکا کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں نمک ہر گھر میں ہے, مرہم ہر گھر میں نہیں ہوتا. آپ زخم کھولیں گے, اگلا اوپر نمک کی پوری بوری ڈال دے گا. تبھی تو کہتے کہ ٹوٹ جاؤ نا, دروازہ کھولو تو روتے ہوئے نہ کھولنا, ہنستے ہوئے کھولنا. اسے پتہ چل گیا نا تم ٹوٹ گئے ہو, تمہیں لوٹ لے گا. اب وہ کس منہ سے جائے؟ اتنی بڑی عمر کا آدمی ہے, بستر بھی گندا کر کے آ گیا ہے. بہرحال سونا تھا, گیا. اب ڈرتے ڈرتے گیا, جب دور سے دیکھا کوئی شور و غل نہیں تھا, کوئی جمع غفیر نہیں ہے, بلکہ آگے بڑھ کے دیکھتا ہے امام الانبیاء, حبیب کبریا, معلم انسانیت اس کے گند کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں. مجھے بتائیے صرف ایک بات, یہ کسی کے ساتھ اگر ہو, اپنے پہ لے کے سوچے, اس کا کیا حال ہوگا دیکھ کر, کیا امپریشن پڑے گا اس پہ؟ دیکھا ہے, رحمت للعالمین. آگے بڑھا, حضور کہتے آ گئے آپ, کوئی نہیں پیٹ بھاری ہو جاتا ہے, طہارت کر لی, آئے میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں. کہتا یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کیجئے, پہلے مسلمان کیجئے. دس واز دا میتھڈ, دس واز دا ٹیکنیک. یہ انداز ہے. دیکھا ہے, یہ بات کسی غیر مسلم کو بھی بتاؤ, وہ بھی تو غیر مسلم تھا نا. یہ طریقہ ہے. دس از دا حسن اخلاق. شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک بندہ باہر سے آتا تھا مکہ شریف میں, آ کے تھوڑے سے جانور لاتا, بیچتا, تھوڑا اپنا منافع رکھتا, جس طرح ہمارے لاہور میں بھی ہوتا ہے. باہر سے بندہ آتا جنوبی پنجاب سے 10 بکریاں لے کے بیچ کے بڑی عید پہ نفع لے لیتا. وہ بھی آتا, آ کے تھوڑے جانور بیچتا, ذریعہ معاش یہ تھا. ایک دن آیا 2 اونٹ لے کر, سامنے ابو جہل ٹکر گیا. ابو جہل نے اونٹ لے لیے, کہا تجھے پیسے کل دوں گا. وہ پردیسی تھا, اس نے گھر جانا تھا. اب ایک دن اس نے جیسے تیسے گزارا, گیا, کہا پیسے دے, کہا کوئی پیسے نہیں, بھاگ جا. اب وہ کیا کرتا, نہ کھانا ہے نہ گھر ہے. کہا کیا کروں, کہا یہ خانہ کعبہ کے گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ چودھری ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں, جا ان کے پاس جا کے کہہ. اب وہ ایک ٹولی میں چلا گیا, وہاں تبا شیبہ ابو لہب قسم کے لوگ بیٹھے تھے. کہا میں پردیسی ہوں اور پریشان ہوں, میری کو مدد کرو. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے 2 اونٹ ہتھے لیے ہیں کسی نے. کہا کون ہے؟ کہا وہ ابو جہل ہے. تو بڑے بدماش کی ہتھے چڑھ گیا. پھر ان میں سے کسی کو نا شرارت سی سوجی. اس نے کہا وہ دیکھ کعبے کے سامنے جو بیٹھے ہیں نا, وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے. کہہ کہ انہوں نے تالی ماری اور ہنسے اونچی. اس نے کہا حل بھی بتا رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں. بہرحال سہارا چاہیے تھا, وہاں چلا گیا. وہاں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ انور کر کے عبادت میں مصروف تھے. اب ان کا بندہ پیچھے بھی ساتھ ساتھ ہے, دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے. وہ پیچھے بیٹھ گیا اور بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے اچانک نبی پاک نے اپنا رخ انور پھیرا اور مجھے دیکھ کے وہ جملہ ارشاد فرمایا, مجھے لگا مجھے میری ماں نے پکارا ہے, اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کیا فرمایا؟ پردیسی لگتا ہے اور پریشان بھی لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جب وہ رویا, حضور نے کہا بات بعد میں کریں گے, پہلے گھر آ کے کھانا کھا لے.
اس کو گھر لے گئے, کھانا کھلایا, پوچھا اب بتا بات کیا ہے. اس نے بتایا اس طرح 2 اونٹ تھے, دونوں اس نے ہتھیا لیے. میرے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ دیکھتے ہیں تیرے اونٹ لے کے دیتا ہوں تجھے میں. اٹھے, جانا شروع کیا. اب عام طور پہ ایسے کوئی واقعہ ہو نا, کوئی اس طرح ساتھ جا رہا ہو تو رستے میں اپنی کہانیاں سنائے گا, بولے گا بہت زیادہ, اور میں نے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ خاموش ہیں, میں ہی بول رہا تھا. ادھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر آتا ہے. میں نے ان کی آنکھوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا یہ تو دوسروں کا مال ہتھیا کے چودھری بنتا ہے, ابھی اس کے اونٹ واپس کر دے یا اس کے پیسے دے دے اور آئندہ تیری شکایت نہ ملے. ایسی ہیبت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں. الٹے پاؤں ابو جہل گیا, پیسے لا کے اس کے ہاتھ میں رکھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور کوئی میرے لائق کام ہو تو بتائیں. سوچے ان جملوں کا اثر کیا ہوگا. پیچھے سے ایک بندہ انہی کا آیا ہوا تھا جاسوس, کہتا ہے اور یہ وہی ہیں مکے کے جن کے جادوگر ہیں, جن کے بارے میں مشہور ہے معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں, یہ وہی ہیں. کہتا چپ ہو جا, اگر یہ سچے نہیں ہے تو روئے زمین پر سچا کوئی نہیں ہے. مدد جب مظلوم کی ہوتی ہے نا اس وقت جگرے کا پتہ چلتا ہے, یاد رکھنا. سب کے سامنے کھڑے ہو کے 2 کروڑ لاکھ روپے دے دیا یہ ایک الگ بات ہے, رب دل میں تیرے اٹھنے والے وسوسوں سے باخبر ہے. یاد رکھنا کروڑ روپے کا بیل لے آؤ گے, فرما چکا ہے کہ تمہارا گوشت تمہارا خون نہیں پہنچتا. گوشت تو خود کھا لیتے ہو, خون تو نالی میں بہ جاتا ہے, کھال تو مدرسے کو دے دیتے ہو, اس کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تیرے دل کا تقویٰ. اور وہ جو سال کا بکرا صرف بمشکل اس کی عمر پوری ہے اور مریل سا ہے, وہ لے کر آتا, ہو سکتا ہے وہ اس کو پار لگا دے. کیا سکھایا اس دین نے؟ تمہارے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ This is most important. Remember, this is most important. اپنے بیان کو ختم کی طرف لے کر آتے ہیں. نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نے حق ترجمان, دنیا کا کوئی انسان اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا. I challenge them all. The whole world, each and every era, nobody can deny this fact. His personality is impeccable, so beautiful. ایک بندے نے کسی کو روکا اور کہا سن, اگر ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے آ جائے تو کیا بات کرے گا؟ اگر ایک دم نبی پاک آپ کے سامنے آ جائیں آپ کیا عرض کریں گے ان کو, بتائیں. تو بندہ ایک دم پریشان ہو گیا کہ تم میرے سامنے آپ تشریف فرماؤ, میں کیا کہوں گا؟ کہا ہاں بتاؤ کیا کہو گے. بڑی دیر سوچتا رہا. پھر کہتا ہے کہ میں انہیں کہوں گا تھینک یو. تھینک یو. کہتا کیوں؟ کہتا اتنی بڑی ہستی ہیں وہ, میں اور انہیں کیا کہوں. ان کا شکریہ, انہوں نے مجھے ایمان دیا, انہوں نے مجھے قرآن دیا, ان کی برکت سے مجھے حلال حرام کا آج پتہ ہے نا. انہوں نے مجھے ماں کی قدر کا بتایا, انہوں نے مجھے میری بیوی کے بارے میں اس کی قدر کا, اس کے حقوق کا بتایا, انہوں نے مجھے بچوں کے ساتھ تربیت کا بتایا, میری تجارت کو پاک کیا, مجھے ایک ایک قدم کس طرح اٹھانا ہے, میری تو ایک ایک سانس ان کی قرضدار ہے. تھینک یو. کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سو ٹروتھفل, اتنے سچے. نیور بریچڈ اے ٹرسٹ, کسی کا آج تک اعتماد نہیں توڑا آپ نے. Not a single incident can be counted. اور آج مدینے کے اندر آرڈر ہو گیا ہے بارڈر سیل کر دو, مدینے کے بارڈر سیل کر دو, وجہ نہیں بتا رہے, بارڈر سیل کر دو, حکم ہے, بارڈر سیل کر دیے گئے, کوئی باہر نہیں جا سکتا, کوئی اندر نہیں جا سکتا. اب حکم ہوا لشکر تیار کرو, کہاں جانا ہے نہیں پتا. دیٹ واز اے ملٹری مینوور, یہ جنگی حکمت عملی کے تحت راز رکھے جا رہے تھے. اور پھر حکم ہوا لشکر تیار ہو گیا 10,000, اب ہم چلیں گے مکے کی طرف. اب پتہ چلا مکے کی طرف جا رہے ہیں. اور ان دنوں میں عرب میں دستور ہوتا تھا کہ جب جنگی پیش قدمی ہوتی 5 فوجی مل کر ایک چولہا جلایا کرتے تھے. لیکن آج حکم ہوا 5 فوجی نہیں, ہر فوجی اپنا الگ چولہا جلائے گا. اور اب جب یہ بڑا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے, ابو سفیان بڑی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مار کر کہتے ہیں دیکھ تیرا بھتیجا تو بڑا شہنشاہ بن گیا ہے. عباس فرماتے ہیں یہ شہنشاہیت کا نہیں، یہ نبوت کا روب ہے. اونٹنی ہے قصوہ، امامہ شریف زیب تن کیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، سورہ فتح کی آیات پڑھتے چلے جاتے ہیں اور دنیا کو ایک سبق بھی مل رہا ہے. ریممبر ایچ اینڈ ایوری ایکٹ از فل آف ایکسپیرینس، فل آف لاجکس. حضور کا ایک ایک عمل کتنا بڑا ہے. دیکھو میری بات سنو، غلاموں کے حقوق کے بارے میں دنیا میں ہمیشہ سے بات ہوتی رہی، آج بھی فائٹ ہوتی ہے غلاموں کے حقوق کے بارے میں. سلیوڈم ابھی ختم ہوئی ہے 200-300 سال پہلے. افریقہ سے لے کر آیا کرتے تھے غلاموں کو اور کشتی میں بٹھایا کرتے تھے. وہ کشتی کھیتا کھیتا گرتا تھا، اس کو اسی طرح سے تلوار سے کاٹ کے اس کے ٹکڑے دریا میں پھینک دیتے تھے، کوئی سزا نہیں تھی اس کی. اور یہاں پر 1947 سے پہلے وہ اندر صاحب بہادر سو رہے ہوتے تھے، باہر ایک بندہ پاؤں سے، پنکھا ایجاد نہیں ہوا تھا، پاؤں سے ہلاتا تھا، اندر وہ ہلتا تھا تو پنکھا چلتا تھا پاؤں سے. بیچارہ تھک کے سو جاتا تھا. صاحب بہادر باہر آتے، اتنی زور سے اس کے پیٹ میں ٹانگ مارتے اس کی تلی پھٹ جاتی، مر جاتا اور 10 روپے 15 روپے فائن ہوتا تھا اس کو. غلام، سلیوز، کوئی قدر نہیں تھی. اور ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو اسلام کا مؤذن بنایا. اور جس دن فتح مکہ ہوئی کوئی ساتھ بڑا موٹر کیڈ نہیں ہے جس طرح سے ہوتا ہے کہ آج اتنا بڑا دن ہے جشن اور کیا کچھ ہو. حضور اونٹنی پہ سوار ہے اور حضور کے آگے ایک غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کو پیغام جا رہا ہے کہ دیکھو غلام کی عزت کیا ہے. ایک غلام کے بیٹے کو اونٹ پہ بٹھایا، ایک کو کہا خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دے دے. دنیا کو کیا سبق جا رہا مجھے بتائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کے وقت 13 دن کی وہ بیماری کا عرصہ ہے، 40 غلاموں کو آزاد کیا ہے. اور یہی فرمایا آخری دنوں میں کیا؟ نماز اور غلام. حضور داخل ہو گئے مکے کے اندر، سب مکہ فتح ہو رہا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں اتنی خاص ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساروں کو آج سامنے لے آؤ، ان کا فیصلہ ہوگا. مکے کے کمپاؤنڈ میں سب اکٹھے ہو گئے اور بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے صحابہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے اس مجمع کے گرد ہیں کہ ابھی حکم ہوتا ہے ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. یہ کون لوگ تھے؟ ایک نظر دیکھیے، سوچئے ان میں کون لوگ ہیں. ان میں وہ بھی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں پایا اور اونٹ کی گندی اوجری اٹھا کے آپ کے سر مبارک پہ رکھ دی. یہ سزا ہوتی تھی اس دور میں. قیدی کے اوپر نا اونٹ کی گندی اوجری رکھ دیتے تھے، وہ بھاری ہوتی ہے، وہ اندر اس کا منہ چلا جاتا، دم گھٹ جاتا. اور یہ شرارت کی گئی تھی، سوچئے. اور اس حالت میں بی بی فاطمہ تو زہرا سیدہ کائنات کو کسی نے بتایا، سیدہ آئیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے اس گندگی کو ہٹایا. وہ بھی ہے جس نے شمع رسالت کے پروانوں کو، ان صحابہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا. یہ لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین اسلام کے پیچھے کیسے پڑے ہوئے تھے. جتھے بنا بنا کر انہوں نے حملے کیے مدینے پر. اور پہلی جنگ میں جب آئے تھے بدر میں کہتے تھے پکڑو ان کو، اٹھاؤ اونٹوں پر باندھو، ان کو لے کر چلتے، ان کو سبق سکھاتے مکے میں جا کے. یہ ان کی انٹینشنز تھی. آج یہ سامنے کھڑے، ارے ان میں وہ بھی ہے جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی صاحبزادی کو حمل کی حالت میں اونٹ سے نیزہ مار کے نیچے گرایا تھا. ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے پتھر برسائے تھے اس پاکیزہ دنیا کے سب سے بہترین جسم کے اوپر. جب ایک صدر آتا ہے نا بیچ میں، اب لال کارپیٹ بچھاتے ہیں، صدر کارپیٹ پہ چلتا ہے، دونوں طرف سے پتیاں اور پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. میرے آقا طائف گئے تھے، بیچ میں آقا گزر رہے تھے، سائڈ پہ لائنیں لگی تھی، پھول نہیں پتھر برسائے جاتے تھے جس میں نازنی کو پتھر لگتے خون بہتا نالین میں جم جایا کرتا تھا. حضور نے ڈھالوں کے نیچے تشریف لاتے، سائڈوں سے 2 اوباش نکلتے تاکہ پھر اٹھائیں اور پتھر برسائے جائیں. مجھے صرف یہ بتاؤ ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے تھا آج؟ کیا کہتی تاریخ انسانی؟ مجھے یاد آ رہا ہے کروسیڈز کے اندر تھامس کارلائل لکھتا ہے اور ہارسز ور گیلپنگ ان دی پول آف بلڈ.
ہمارے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں چھپ چھپ کرتے ہوئے چل رہے تھے، بغداد کو خونہ خون کر دیا تھا. ایک فاتح آیا، اس نے قیدیوں کو پکڑا اور سارے قیدیوں کو اندھا کروا دیا. ہر 20 میں سے یا 10 میں سے ایک قیدی کی ایک آنکھ اس نے سلامت رکھی کہ گھر تک لے جائے. ایک آیا، اس نے سارے نوجوانوں کے سر کاٹ کے سروں کا مینار بنایا. یہ فاتحین کرتے ہیں. ہاتھ میں تلوار ہے، زبان پہ حکم ہے، اب کون ہمیں روکے گا؟ لیکن آج رحمت للعالمین کا دور ہے. مکے میں یہ سارے شریر کھڑے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کہتے آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں. ارشاد فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کر دیا ہے. سوچو ذرا، ایک لمحے کے لیے سوچو. اے آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں، مجھے بتاؤ تم نے تو بڑے فاتح دیکھے ہیں، ایسا دیکھا ہے؟ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے. اور مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وسعت کی بات کر رہے ہیں نا، کتنی بڑی ذات، کتنی بڑی ذات. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، ہر نبی نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں یعنی معجزات سب سے زیادہ ہیں، سب سے منفرد ہیں. آپ سراپا معجزہ بنا کر بھیجے گئے. آپ کے معجزات کی لسٹ اتنی طویل ہے، کوئی انیمیریٹ نہیں کر سکتا. چند ہند سے آئے ہیں لیکن انیمیریٹ نہیں کر سکتا. آپ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا، آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ نے سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ گیا. بتاؤ کیا میں اور آپ کنکریوں کو کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ سورج کو پھیر سکتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ یہ آقا کا کام ہے، یہ ان کا منصب ہے. لیکن میں اور آپ معاف کر سکتے ہیں جو حضور نے مکے میں کیا. اور رزلٹس دیکھ لو. اب رزلٹس وہ تو حضور کی نشانی ہے. وہ جس نے کہا تھا کنکریوں میں کلمہ پڑھائیں، اس نے خود بھی اسلام قبول نہیں کیا. وہ جس نے کہا تھا کوئی آسمان پہ معجزہ دکھائیں، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن معاف کرنے سے تو مکہ پورا مسلمان ہو رہا ہے. رزلٹس پورا مکہ سے مراد کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. اور ایک کتاب میں نے یہاں بھی پڑھا کہ اس دن جو مسلمان ہوا تھا نا، فتح مکہ کے دن، معافی، وہ پھر مرتد نہیں ہوا، بعد میں اسلام سے نکلا بھی نہیں. ایگزیبیشن ہی ایسا دیکھ لیا اس نے. یاد رکھو آپ نا معافی کے کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں. معاف کرنا نا وہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. آپ آزاد ہو جائیں، معاف کر دے. وہ معافی نہیں بھی مانگ رہا، آپ معاف کریں اور آزاد ہو جائیں، ٹینشن ختم کریں. میں مانتا ہوں یہ 3 سٹیپ بڑے مشکل ہوتے ہیں: معاف کرنا، بھول جانا اور پھر اعتبار کرنا. یہ مشکل ہے تینوں کام، لیکن یہ ضروری بہت ہے، ورنہ اتنا ٹینشن کا ٹوکرا اٹھا کے کہاں پھرتے رہیں گے آپ. ایک بندہ گھر آیا، بیوی نے نمک خوب رج کے ڈالا ہوا تھا، اس نے کھایا، نمک لگا اس کو، دل تو کیا اس نے اٹھا کے پرچ بھی باہر پھینکے اور اس کو بھی سیدھا کر دے. پھر اس نے سوچا کہ نمک زیادہ ڈل گیا، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں. وہ چپ ہو گیا، اس نے گزار دیا وقت، وہ والا مر گیا، فوت ہو گیا. اس کو حکم ہوا بندے تو نے میری بندی کے ساتھ رحم کیا تھا تو میں تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں. معاف اٹ از فار یو، forgiveness is for you. آپ اپنے آپ کو آزاد کریں معاف کر کے. یار کیوں بوجھ رکھتے؟ کچھ لوگ تو، انسان اشرف المخلوقات ہے، مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کی مثال نا کوڑے والے ٹرک کی طرح کی ہوتی ہے. کوڑے والے ٹرک کے اوپر نا کوڑا جمتا رہتا ہے، بڑا ٹرک بنتا ہے، پھر وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بھی نا اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر مایوسی، بددلی، غصے کا کوڑا بھر رہا ہوتا ہے. اور وہ ان کا بھی جب کوڑا بھر جاتا ہے نا تو کبھی کبھار وہ آپ پہ گرا دیتے ہیں آگے. کیا کریں اب؟ تھوڑا سا احساس کر لیں کیا ہوا. بندہ گیا نا جنگل میں تو بلی پھنسی ہوئی تھی، بلی غرا رہی ہے، اس کے اوپر غرا رہی ہے، کاٹنے کو پڑ رہی ہے. اب بلی تو کاٹتی نہیں ہے، وہ پہلے تو ڈرا، پھر اس نے کہا بلی تو کاٹتی نہیں ہے، یہ کیوں کاٹنے کے لیے آ رہی ہے. دیکھا اس کی دم پھنسی ہوئی تھی شکنجے میں، اس نے چپکے سے دم نکالی، بلی میاؤں کر کے گئی. تو بندے کی شخصیت کا ایک رخ دیکھیں، ہو سکتا ہے آج مسئلہ ہوا اس کو، کیا ہو گیا، معاف کر دیں یار، کیا ہو گیا. forgive and liberate.
معاف کرو اور اپنے آپ کو آزاد کر لو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جتنی بیان کی جائے کم ہے. جائیں پڑھا کریں یار, پڑھیں. کتنی ناانصافی نہیں ہے یہ کہ اتنے عظیم الشان آقا ہمیں ملے اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں. پڑھیں, روز کی نیت کریں, کچھ نہ کچھ 4 صفحے, 8 صفحے, 2 صفحے. Let's start. Being a human, it is very difficult for us to continue with something heavy. Let's start with small. Every small has an impact. انسان کو اگر بھاری چیز ڈال دی جائے نا, وہ نہیں نبھا پاتا. جاؤ بھائی, موٹے ہو گئے ہو, 10 میل چل کے آؤ. کبھی نہیں چلیں گے آپ. پڑھتے نہیں ہو, روز آدھی کتاب پڑھو, نہیں پڑھیں گے آپ. Let's start with small. چھوٹے سے شروع کریں. پورا کمرہ نہیں دھونے کو دل کر رہا, کونا دھو لیں. پورا جسم صاف کرنے کو دل نہیں کر رہا, منہ دھو لیں. 10 میل نہیں چلنے کو دل کر رہا, 1 میل چل لیں یار, آدھا میل چل لیں. پوری کتاب دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے, 2 صفحے پڑھ لیں. لیکن روزانہ, جادو اس میں, لیکن روزانہ. یہ چیز ہے, یہ دس از دا تھنگ. Reason, build a reason and then start. Commit, consistency, persistent. These are the keys of success. These are the master keys of success. But you're watching on YouTube, new podcast. You can't see what is the key to success. Your passion and your consistency and your relation and your connection. بس کتنی استقامت کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. آج آپ 2 صفحے پڑھیں گے, 10 دن بعد آپ کے 20 صفحے ہو چکے ہوں گے. لکھ لو میری بات, جب میں آپ کو کہتا ہوں نبی پاک کی ذات کے بارے میں 2 صفحے پڑھو, آپ کے سینے میں ایک ایمان والے کا دل ہے. پہلے دن 2 پڑھیں گے, تیسرے دن 2 پڑھیں گے, اس کے بعد 2 نہیں پڑھیں گے, آپ زیادہ پڑھیں گے. عادت بن جاتی ہے, وہ پٹری پہ ٹرین چل پڑتی ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا, آ کر کہتا ہے جی یہ رپورٹیں دیکھیں, سب کچھ ہی اڑا ہوا ہے. اس کا لپڈ پروفائل بھی خراب تھا, ٹرائیگلیسرائڈز بھی زیادہ, ایچ ڈی ایل کم ہوا ہوا بہت, ایل ڈی ایل بڑا ہوا بہت, کولیسٹرول بھی بہت خطرناک حد تک گیا ہوا ہے, یورک ایسڈ بھی خراب ہوا ہوا تھا, وائٹامن ڈی لیولز بھی بہت کم تھے اس کے. ہی واز سفرنگ فرام مینی مائنر ڈیزیزز, پیٹ بھی بڑھ گیا ہوا تھا, عجیب سا اس کا ایک باڈی لینگویج اس کی ہوئی تھی. کہتا جی ڈاکٹر سے تو تنگ آ گیا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ایک نصیحت کوئی مجھے کر دے. میں نے کہا سیب کھایا کرو روز. کہتا کتنے بجے؟ میں نے کہا 4:30 بجے. کہتا ٹھیک ہے, چلا گیا. کوئی 20 دن بعد آیا, اس کی ٹرنی مختلف تھی, اس کی گیٹ, اس کی چال میں چمک تھی, اس کی آنکھیں ایسے ہوئی تھی زبردست قسم کی, اور وہ ڈسپلن لگ رہا تھا, مسکراہٹ اس کی الگ سی تھی. ہی واز گڈ. میں نے اسے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا پہلا دن سیب میں نے کھایا, اگلے دن میرا خود دل کیا, 4:30 کا انتظار ہو رہا تھا, پھر تیسرے دن بھی 4:30 بجے میں بالکل تیار تھا. 4 دن میں نے سیب کھایا. پھر میں نے سوچا یار میں 4 دن سیب کھا سکتا ہوں, ڈاکٹر نے مجھے پیدل چلنے کے لیے کہا ہے, میں 3 میل پیدل بھی چل سکتا ہوں. اس کا مطلب 4 دن سیب کے بعد میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا. اب 8 دن کے بعد, سیب کو 8 دن ہو گئے اور پیدل چلنے کو 4 دن ہوئے تھے. میں نے کہا یار سیب بھی کھا سکتا ہوں, پیدل بھی چل سکتا ہوں, میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا, میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے نماز بھی شروع کر دی. آج 20 دن ہو گئے, یہ 3 کام میری زندگی میں تھرو ہو گئے ہیں. آئی ایم ڈسپلنڈ, میری ذات کا نظم و ضبط بن گیا ہے. تو دیکھیں آپ ساتھ لے کے کیا چل رہے ہیں. بس میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں, کون سا دوست ہے جس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ کون سی کال ہے جس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ کون سی کتاب ہے جس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جس کے بغیر راہ نہیں جاتا؟ کون ہے وہ؟ وہی پہچان ہے آپ کی, ہر ایک کی زندگی میں ہے وہ, ورنہ آپ انسان نہیں ہے نا کچھ نہ کچھ ایسا جس کے بغیر راہ نہیں جا رہا. کچھ بندہ جوئے کے بغیر نہیں رہتا, کوئی بندہ شراب کے بغیر نہیں رہتا, کوئی خاص ایکٹر کی فلموں کے بغیر نہیں رہتا, کوئی میچ کے بغیر نہیں رہتا, اور کوئی ایسا بھی ہے جو تہجد کے بغیر نہیں رہتا. مجھ سے کسی نے پوچھا تہجد کی اذان کہاں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ دل میں ہوتی ہے, یہ دل والوں کو ہی سنائی دیتی ہے, اس کا اپنا مزاج ہے. تہجد کیوں اتنی مشہور اور اتنی اپلیکیبل اور اتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ یہ چھپ کر ہوتی ہے, اور جو نیکی چھپ کر ہونا وہ بھاری ہو جاتی ہے, اس کی فلائٹ بڑھ جاتی ہے. نیکی میں یہ ہے, چھپ کے جتنا چھپاؤ گے نا اتنا بھاری ہوتی جائے گی. آئے نیت کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں بیان کو, کہ ہم نے
نیت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور روز سے آج کچھ عادت شروع کریں گے. آپ نے سیکھ تو لیا ہے کہ عادت بنائیں گے، بنتی. یاد رکھیں اگر کوئی کام، غور سے سننا، اگر کوئی کام آپ 3 دن تک کرتے ہیں نا تو یہ آپ کا آئیڈیا ہے، صرف سوچ ہے ایک. اگر آپ کوئی کام 3 ہفتے تک کرتے ہیں تو یہ آپ کی اچھی کوشش ہے، اور اگر آپ 3 مہینے تک وہی کام کر لیتے ہیں اب یہ عادت ہے، اور اگر 3 سال تک کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہنر ہے. This is, you can quit. This is a ladder. یہ ایک سیڑھی ہے. عادت ایسے تو نہیں بنتی نا. کیا خیال؟ عادت وہ ہوتی ہے اس پر راہ نہیں جاتا. گھر میں فوتگی بھی ہوئی ہو، بندہ وہ کام کیے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ عادت بنی ہوئی. اچھی باتوں کی عادت بنا لیں خود بخود. عادت کا فائدہ کیا ہے؟ خود بخود ہوتا رہتا، پھر کرنا نہیں پڑتا. آج بائک سٹارٹ کر رہے ہیں، بائک سٹارٹ کرنی نہیں پڑتی، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، خود ہی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، خود ہی چل رہی ہوتی ہے. عادت ہے نا. نیکی کرنی پڑتی ہے. جمعے دی زان ہو گئی، لے آؤ کتنے پئی ٹوپی، گم گئی، بچہ تیار ہویا کہ نہیں، اتنا گھماتے ہیں اس کو کہ وہ چلا ہی جاتا ہے سارا کچھ. آ گیا چند نظر رمضان دا، چلو اٹھیے ان کریے. مطلب کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھاری ہو جاتا ہے. عادت بنا لو، خود بخود ہوتا جائے. آپ کے خیال کے مطابق بابا فرید، داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ بزرگان دین موڈ کے مطابق کام کیا کرتے تھے. موڈ بن گیا تو کر دیا، کبھی کبھی کر لیا. کوئی تقریر سنی بڑی زبردست اٹھ کے کر لی. ایسے تھے یہ لوگ؟ نہیں یار. عادت، نیکی کو عادت بناؤ. جس طرح برش کرنے کو عادت بنایا ہوا ہے، پیسے کمانے کو عادت بنایا ہوا ہے. مجھے کسی نے کہا نماز میں کتنی توجہ رکھوں، مجھے بتائیں. میں نے کہا بیٹا جتنی توجہ پیسے گنتے وقت ہوتی نا اتنی رکھ لے، کم از کم اتنی رکھ لے. اتنی کم از کم تو ہونی چاہیے نا. اس وقت تو کوئی بول بھی دے تو کیسے ہو جاتا. گنن دے پہلے میں. چیک یور پرائرٹیز. پیسے بھی آپ ہی گنتے ہیں، نماز بھی آپ ہی پڑھتے ہیں. میں نے تو صرف جگہ بدلی ہے تھوڑی سی. تو دعوت اسلامی کا مشکبار دینی ماحول بہت پیارا ہے، بڑا اچھا ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی قرآن و سنت کے عالمگیر دینی تحریک اس دنیا بھر کے اندر اپنا دینی پیغام بڑے زبردست طریقے سے پہنچانے میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعلیمی نظام میں تقریباً 6 سے 7 لاکھ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارا مدنی چینل گھر گھر برکتیں بکھیر رہا ہے. ہمارا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. دعوت اسلامی کے پیجز فیس بک پر، یوٹیوب پر چینلز ہیں، ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ہیں، انسٹاگرام پر، اور ہر جگہ پر اس کی پریزنس ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں. جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک بلاک ہے جو اسٹوڈنٹس کا ہے، غالباً ان کے چہروں سے اسٹوڈنٹ ہونا ٹپک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں سمجھیں. ایلون مسک کا میں نے آج کوٹ ایک پڑھا ہے آپ کے لیے اسپیشل. آئیے، اسے لکھا ہے کہ 13 سے 18 سال تک انسان کی دلچسپی جس چیز میں رہی ہے نا، اسی چیز کے اندر وہ سپر سٹار بن سکتا ہے. آپ انجینئرز ہیں، بتائیں انجینئرنگ کر رہے ہیں، بول دیں. ابھی کانفیڈنس پہ ہم نے بیان سنا، کوئی نہیں بول سکتا. بولیں تھوڑا. کون کون ہے؟ کوئی بول دے. بتائیں، آپ ہی بتائیں. اینک والے بھائی کون کون ہے؟ انجینئر بھی ہیں، اور میڈیکل بایو ٹیکنالوجی ہے، بی کام ہے، اچھا کامرس بھی ہے. ماشاءاللہ کافی زیادہ آپ کا ہے. اپنے ادارے میں آپ نے میلاد رکھوانا ہے، یہ آپ کو پیغام ہے ساروں کو. اپنے ادارے میں میلاد رکھوائیں. اپنے ریکٹر، اپنے ڈائریکٹر، اپنے وی سی جو بھی ہیں ان کو اپلیکیشن لکھے، جناب آئین پاکستان میں 12 ربیع الاول کی چھٹی عید کی چھٹی ہے. ہم اپنے ادارے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنا، پڑھانا اور میلاد کروانا چاہتے ہیں، سیرت کانفرنس کروانا چاہتے ہیں. کیا ہوگا بتائیں؟ میکسیمم کیا ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک ادارے میں میلاد نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جائیں ان کو کہیں میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، ہم نے یہاں پر سیرت کانفرنس رکھوانی ہے اور سرکار کا ذکر ہوگا یہاں پہ اسٹیج کے اوپر. الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے اپنی اس 20-22 سال کی جو زندگی میری دعوت اسلامی کے اندر ہے، میں نے پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے بڑے آڈیٹوریمز میں، کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے ٹریننگز کی ہیں، میلاد کے بیانات کیے ہیں. کتنی جگہ ایسی ہوں گی جو امیر اہل سنت کی برکت سے، آپ کی تربیت سے میں نے میلاد شروع کروائے ہیں ہسپتالوں میں. آج 8-8 سال ہو گئے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. اس کو کہا بھائی کیا ہو جائے گا، نہ ہی ہوگی نا تو نہ لے لو اس کے منہ سے.
اس کے منہ سے نہ لو نا. آپ یہیں بیٹھے کہتے جا رہے جی میرے آفس میں میلاد نہیں ہو سکتا, اور میری شاپ پہ میلاد نہیں ہو سکتا, اور میرے ادارے میں کیسے میلاد ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ ایپلیکیشن اچھی طرح ڈرافٹ کریں, اچھے انداز سے پریزنٹ کریں, اس کو ایڈریس کریں. سر وی وانٹ ٹو مینج اے میلاد in our beloved institute, Leeds University. This is a norm across the globe. Muslims across the globe, they celebrate Mawlid. And we, students and faculty of Leeds University, request you to allow us to manage this great ceremony of birthday of Holy Prophet in this prestigious institute. Thanking you in anticipation. Students, all students of Leeds University. سارے سائن کریں. ہو سکتا ہے اسے ایک سائن کی برکت سے جنت مل جائے. بہانے سے بخشے جائے گی نا امت. یہ بہانہ نہیں ہے. کتنا بڑا بہانہ ہے یہ کہ میں نے میلاد کی اجازت لی ہے, اور پکے شروع. بالکل حاجی بشیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ نا پریسیڈنٹ ہوتا ہے, پرنسپل ڈر صرف یہ رہا ہوتا ہے پہلے یہ کام ہوا نہیں یار, میں اگر کہہ دوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کو کہ جی ہر سال ہو رہا ہے, یہ دیکھیں ہر سال کی اپلیکیشن پڑی ہمارے پاس ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت دے اور بڑا کرے. آپ اپنے گھروں میں بھی کریں, جو ہاسٹلس کے ہیں, جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے. جناب فلاں بندہ فلاں مقرر آئے گا تو میلاد ہوگا, نہیں فلاں نعت خواں آئے گا تو ہوگا, اسپیکر لگے گا تو ہوگا, نہیں نہیں نہیں. یہ آپ کا جذبہ ہے. بس پکڑے تھوڑا سا کھانا وغیرہ پکڑیں, آدھا کلو مٹھائی لے لیں, بیٹھ گئے, نعت پڑھی, سنت پر بیان ہوا, تھوڑا سا دعا کی, سب میں تقسیم کر دیا. وہ دلوں کے بھیج جانتا ہے. اس کے حبیب کا میلاد ہے, یاد رکھنا. یہ ثابت ہے بات شاہ عبد المحدث دہلوی کی کہ سارا سال برکتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں میلاد منایا جاتا ہے. آزما کے دیکھ لیں, جائے میں آپ کو فری آفر کرتا ہوں, جائیں اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں میلاد بنائیں, سارا سال دیکھیں آپ کیسے الجھنیں حل ہوتی, کیسے گنجل کھلتے ہیں. سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے یہ ہو جائے گا. بس تو دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے ماحول میں وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ. 8 اکتوبر بروز اتوار رات 8 بجے جو میری مسجد ہے جامعہ مسجد سکینہ صدیق, یہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر مسجد ہے, وہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں میں. وہاں پر عظیم الشان میلاد ہو رہا ہے. یہ خاص طور پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پروفیشنلز کے لیے, باقی سب بھی تاجر وغیرہ بھی آ سکتے ہیں, یو آر الاؤڈ, لیکن خاص طور پہ ان کے لیے. آپ ضرور آئیے گا. پورے لاہور سے کثیر تعداد میں آئی ٹی پروفیشنلز, انجینئر, کارپوریٹ سیکٹر, فائنانس آفیسرز اور دیگر اس طرح کے پروفیشنلز کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. 8 اکتوبر بروز اتوار رات 8 بجے. میرا یوٹیوب چینل ہے سبحان الطاری, وہ مانیٹائز نہیں ہے, اس کو آپ سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ آپ کو موٹیویشنل, انسپائریشنل, بالخصوص اسلام اور سائنس کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز ملیں گی, اور اس کو شیئر بھی کریں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ کانا میں ہوتا ہے, وہاں بھی تشریف لے کر آئیں. ہمارے قافلے بھی سفر کرتے ہیں. اور 12 ربیع الاول کی جو بڑی رات ہے جمعرات, اس جمعرات کو میرا بیان ہے انشاءاللہ, فیضان مدینہ کانا میں میرا بیان ہے انشاءاللہ. جتنے ذمہ داران ہیں وہ سب کو لے کر آئیں. اور 12ویں رات جو بن رہی ہے ہماری جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, وہ بابا گراؤنڈ کے اندر عظیم الشان میلاد اجتماع لاہور سطح پر ہوگا, اس میں بھی شرکت کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ عز و جل ہمارا یہاں مل بیٹھ کر میلاد منانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. یا اللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آج میلاد مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے. یا اللہ ہمیں سارے مہینے میں خصوصاً 12 دن آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے اپنے ہر گھر میں میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں کو سجانے کی توفیق عطا فرما. اپنی گلیوں کو سجانے کی توفیق عطا فرما. اپنے دلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل اس فارمانٹ سوسائٹی میں جو ہماری یہ تنظیم بنی ہوئی ہے, گھر گھر میلاد کراتے, یا اللہ ان کو اور برکت عطا فرما. یا اللہ اور برکت عطا فرما, اور مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج کے اس اجتماع میں جس نے جو کوشش کی, یا اللہ تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما.
خصوص بالخصوص طاہر بھائی اور حاجی اجاز صاحب اور حاجی محمود صاحب، یا اللہ تو ان برادران نے کوشش کی، یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے یا اللہ ان کے گھروں کو روشن عطا فرما، یا اللہ ان کے جتنے فوت ہو چکے تمام کی قبروں کو نور والا نور فرما، یا اللہ جتنے شرکا یہاں تشریف فرما ہیں ان کے گھروں میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی آنے والی نسلوں میں نیک اور نمازی پیدا فرما، حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، یا اللہ ہمارے تمام فوت شدگان کی کامل مغفرت فرما۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ برکت سے یا اللہ ہمیں اپنی قبر و آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کی برائے ملیار سنت کی خیر فرما، یا اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیری، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سوہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پیلا کھو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے، اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے، از تو پہلے غوث اعظم گنج بخشے پیسے عالم، صدقائے فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، السلام آمینہ کے گلشن کے پھول، یہ سلام عاجزانہ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ مالک و مولا جتنے بھی احباب نے شرکت کی سب کے علم، عمر، مال، جان، اولاد، کاروبار، نیک اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ خصوصاً ہماری جامع مسجد کے امام صاحب تشریف لائے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ ڈبل ایم عثمان صاحب علی مارٹ والے ان کے گھر میں محفل میلاد ہوگی۔